خدا کا شکر ہو۔ جب آنکھ کھلی تو صرف ایک دن نہیں چمکا، بلکہ خدا کی رحمت ایک بار پھر ہمارے ساتھ جاگی۔ صبح کا وقت آسمان اور زمین کے درمیان وہ خاموش پل ہوتا ہے جب خدا دلوں کی سننے کے لیے جھکتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اس کے بندے ابراہیم، یعقوب اور ایوب صبح کی ہوا میں اس کے حضور جھکتے اور اس سے صرف روشنی نہیں بلکہ راہ، رزق اور رحم مانگتے۔ آج ہم بھی ویسا ہی کرنے جا رہے ہیں، نئی صبح، نئی التجا، نئی توقع، تاکہ ہم نہ صرف خود کا فیل ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنیں۔ آج کی دعا خاص طور پر ان کے لیے ہے جو مالی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جن کے دل میں بوجھ ہے، جن کے خواب ادھورے ہیں، جن کی جیبیں خالی ہیں لیکن امید ابھی بھی باقی ہے۔ خدا ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہ جو آسمان کے پرندوں کو رزق دیتا، وہ ہماری مالی ضروریات سے بھی باخبر ہے۔ یہ دعا ان بند دروازوں کے لیے ہے جن پر ہم نے کئی بار دستک دی لیکن جواب نہ آیا۔ یہ دعا ان خاندانوں کے لیے ہے جو قرض میں ڈوبے ہیں، جن کے بچے فیس کی فکر میں ہیں اور والدین گھر کے کرائے کی پریشانی میں ہیں۔ ہمارا خدا کمزوروں کا سہارا ہے، وہ جو پرندوں کو رزق دیتا وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا وعدہ ہے کہ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈو، باقی سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ خدا نے ہمیشہ اپنے بندوں کی مالی مدد کی ہے۔ یوسف کو قید خانے سے نکال کر شاہی خزانے تک پہنچایا، سلیمان کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بخشی اور بیابان میں اسرائیل کو روزانہ کا من بھیجا۔ آج ہم اسی خدا سے مانگیں گے، اسی خدا سے جو آج بھی زندہ ہے، سننے والا ہے اور دینے پر قادر ہے۔ تو میرے عزیزو، دل سے سنو، خدا کی حضوری میں آ جاؤ، کیونکہ آج ہم مل کر دعا کریں گے ایک ایسی بابرکت زندگی کے لیے، نہ صرف رزق کی بلکہ سکون کی، امید کی اور ایک بہتر کل کی۔ اگر آپ بھی کسی مالی بوجھ سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی بے چینی ہے کہ اگلا قدم کیسے اٹھائیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں اور اب صرف خدا کی مدد کے منتظر ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ دعا ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو خاموشی میں شروع ہوتا ہے لیکن خدا کے تخت تک جا پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی دعائیں شاید ابھی تک نہیں سنی گئی لیکن خدا سنتا ہے، وہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہتر وقت پر دیتا ہے۔ یہ دعا ان آنکھوں کے لیے ہے جو راتوں کو جاگتی، ان نوجوانوں کے لیے جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور ان بزرگوں کے لیے جنہیں اطمینان اور سہارا درکار ہے۔ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو یقین رکھیے کہ یہ دعا آپ کے لیے ہے۔ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کی حضوری میں اپنی خواب اور اپنی امیدیں رکھیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی حضور دعا کریں۔ اے زندہ، عظیم اور مہربان خدا، ہم آج کی صبح تیرے حضور خالی ہاتھ آئے ہیں، نہ سونے چاندی کے خزانے کے ساتھ، نہ کسی انسان کا سہارا، لیکن خدا تیرے نام پر امید ہے، کیونکہ تو وہ خدا ہے جو بیابان میں پانی نکالتا ہے اور ریت کے ذروں میں بھی رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ ہم تیرے اس وعدے پر قائم ہیں جہاں تو فرماتا ہے، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، نہ تمہیں تنہا چھوڑوں گا۔ ہمیں وہ ایمان دے جو بادلوں سے گھری زندگی میں بھی تیرے سورج کو پہچانے۔ ہمیں وہ صبر دے جو خالی جیب میں بھی تیری رحمت کا انتظار کر سکے۔ اے خداوند، جن کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، جنہوں نے در در نوکری کے لیے دروازے کھٹکھٹائے لیکن ہر بار مایوسی ملی، آج ان کے لیے تیرے آسمانی دروازے کھل جائیں۔ تو وہ خدا ہے جس نے ایلیا کو کووں کے ذریعے روٹی بھیجی، جس نے بیوہ کے برتن میں آٹا ختم نہ ہونے دیا، اور جو ایک ماہی گیر پطرس کو مچھلیوں سے بھری کشتی عطا کر سکتا ہے، تو آج ویسا ہی قادر ہے۔ ہم ان ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے بچے فیس کی فکر میں بے چین ہیں، ان باپ کے لیے جن کے ہاتھوں میں ہنر ہے لیکن موقع نہیں، ان خاندانوں کے لیے جن کی راتیں بجلی کے بل، دوا کے خرچے اور قرضوں کے قسطوں کے بوجھ سے بے خواب گزر جاتی ہیں۔ اے خدا، جن گھروں میں چولہا بند ہے، جہاں راشن ختم ہو چکا ہے، اپنی قدرت کے فرشتے ان گھروں میں روانہ کر جہاں شرمندگی اور خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جہاں غربت کی مار نے انسان کی خودداری چھین لی ہے، وہاں اپنی عزت بحال کر۔ اے خدا، ہم ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہے لیکن راتوں کو تجھ سے روتا ہے۔ اس کے آنسو ریگا نہ جائیں، تو اس کے لیے وہ دروازہ کھول جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔
जहाँ बीमारी की वजह से कमाई रुक गई, जहाँ हालात ने सब कुछ छीन लिया, जहाँ रोजी के दरवाजे बंद हो गए, तू उनके लिए वो खेमाए राह बना जिसके बारे में सिर्फ तू जानता है। ऐ यीशु मसीह, तूने 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों को खिलाई। तू हमारे लिए भी बरकत के जराए बढ़ा। ऐ खुदा, जिन घरों में हर दिन आजमाइश है, तो उन घरों को आसमान की खिड़कियां खोल कर बरकत दे। ऐ खुदावंद, हम तेरे वादों को थाम कर आए हैं, क्योंकि तू फरमाता है, मांगो तो दिया जाएगा, तलाश करोगे तो पाओगे, दस्तक दोगे तो दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम मांगते हैं ईमान से, आंखों में आंसू लेकर। आज हम तलाश करते हैं रिज़्क, रोजगार, तसल्ली और उम्मीद। आज हम दस्तक देते हैं तेरे दर पर, क्योंकि तेरे सिवा कोई और दर नहीं। खुदावंद, हमारे दिलों को शिकायत से न भरने दे, बल्कि शुक्रगुजारी की फिजा दे, क्योंकि शुक्र भी बरकत खींच लाता है। हम तेरे हाथ में अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़रूरियात, अपनी उलझनें, अपने कर्ज और अपनी कमज़ोरियां रखते हैं, और हमें यकीन दे कि हम खाली वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि तू वफादार है और तेरा वादा है, मैं तुम्हारे लिए आसमान की खिड़कियां खोल कर दूंगा और इतनी बरकत नाज़िल करूंगा कि तुम्हारे पास संभालने की जगह ना होगी। हम मानते हैं कि तेरा वादा सच्चा है, तू हमारी हाजतों को पूरा करेगा। अपनी दौलत के जलाल से हम तुझसे मांगते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो इस दुआ में शामिल है, जो अंदर से टूट चुका है लेकिन अभी भी हारा नहीं। हम यकीन रखते हैं कि जिस वक़्त हम ये दुआ कर रहे हैं, आसमान मुतहर्रिक हो चुका है और तेरी हज़ूरी जवाब लाने के लिए निकल पड़ी है। हम तेरी हम्मत करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तो सुनता भी है और जवाब भी देता है। यीशु मसीह के अजीम और जिंदा नाम में, आमीन। दोस्तों, हमने आज मिलकर दुआ की, दिल खोलकर अपने रब से बात की, अपने दुख, अपनी माली तंगी, अपनी ज़रूरतें उसके कदमों में रख दी। और अब मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, मायूस मत होना। ये वक्त मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुदा खामोश नहीं है। वो देख रहा है, सुन रहा है और वक़्त पर जवाब देगा। अगर आज की दुआ ने आपके दिल को छू लिया, तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि मैं जान सकूं कि आपने भी ईमान के साथ मांगा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें, ताकि अगली दुआएं भी आप तक वक़्त पर पहुंचती रहें। खुदा आपके दिन को, आपके कामों को, आपके हाथों को बरकत दे। हम दोबारा मिलेंगे अगली दुआ में। खुदा आपका निगहबान हो। आमीन।